بخاری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر سیاسی جماعتیں فیصلہ کوئی بھی نہیں کر پاتی ہیں، معاملہ پھر سپریم کورٹ میں ہی جاتا ہے، سپریم کورٹ کی جانب سے تو الیکشن کا اعلان کیا جا چکا ہے، کیا کوئی توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی جو پروسیڈنگ ہے اس کے اوپر جو میرا تاثر ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس نے الیکشن کے انعقاد کے لیے، فنڈز کے اجراء کے لیے ریڈ لائن کراس کی ہے. اس لیے آج انہوں نے پھر بال جو ہے واپس پھینک دی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے کورٹ میں کہ وہ آپس میں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی نتیجہ جو ہے وہ اخذ کریں. ہم اس وقت تک جو ہے وہ انتظار کریں گے جب تک اس سیاسی گفتگو سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. تو میں راہ فرار تو نہیں سے کہوں گا، لیکن میرے خیال سے یہ وزڈم کا تقاضا یہی تھا کہ سپریم کورٹ اس کے اندر کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے سیاستدانوں کو، سیاسی پارٹیوں کو یہ حق بھی دے اور یہ موقع بھی دے کہ وہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں. لیکن جس طرح کی گفتگو اس حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب کی یا فواد چودھری صاحب کی سامنے آ رہی ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ آج ہی یعنی وفد تشکیل پانے چاہیے، آج ہی مذاکرات ہونے چاہیے، آج ہی فیصلہ ہونا جانا چاہیے، آج ہی ایسا فیصلہ ہو جانا چاہیے جو عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق ہو. نہ کبھی مذاکرات اس طرح ہوئے ہیں جس طرح سے خار صاحب کہہ رہے تھے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کنڈیشنڈ کر کے پولیٹیکل پارٹیز کو یا سٹنگ جو اتحاد ہے، حکومتی اتحاد ہے، اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ ایک خاص سمت میں آپ فیصلہ کریں آج بیٹھ کے. تو یہ دیکھنا ہے، بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ابھی وفود کی تشکیل ہوگی، ابھی وقت طے ہوگا، ابھی اس بات کے اندر بہت سارے نئے ایشوز اٹھیں گے، اس کے اوپر یہ بات چیت لمبی ہو سکتی ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے اس کو میرے خیال سے اسی اینگل سے دیکھنا چاہیے کہ یہ معاملہ سیاستدانوں کا ہے، یہ معاملہ پارلیمنٹ میں طے ہونے والا ہے، لہٰذا اس کا یہی حل ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ دے دے یا کوئی ایسا فیصلہ دے دے جس سے صرف ایک شخص کے موقع پر تقویت پہنچتی ہو. تو میرے خیال سے وزڈم کا تقاضا یہی تھا کہ معاملے کو پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر چھوڑ دیا جائے کہ وہ اس کو طے کریں. جی اچھا افتخار صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اب چونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ معاملہ پولیٹیکل پارٹیز کی کورٹ میں پھینکا گیا ہے، تو کیا پولیٹیکل پارٹیز اتنی میچورٹی دکھائیں گی کہ یہ معاملات تمام خود ہی حل کر سکیں؟ پاکستان کی سیاسی جماعتیں کی میچورٹی میچور پالیٹکس کر رہی ہے. اگر وہ میچور پالیٹکس کر رہی ہے تو 73 کا آئین ابھی تک چل رہا ہے. اگر وہ میچور پالیٹکس نہ کرتے ہوتے تو 73 کا آئین تو کافی پہلے لوگوں نے دفن کر دیا تھا. ایک بات. دوسری بات، میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا میں کیوں کہوں کہ یہ ٹیم میں اے شامل کرو، بی شامل کرو، سی شامل کرو. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. جب آپ یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم سیاسی پارٹیوں پہ معاملہ چھوڑ رہے ہیں تو سیاسی پارٹیوں نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ ان کی نمائندگی مذاکرات میں کس نے کرنی ہے. مجھے اس کا جواب چاہیے. بخاری صاحب آپ کے ساتھ ہیں، مجھے اس کا جواب چاہیے کہ کیا یہ اختیار عدالت کے پاس ہے جو فیصلہ کرے گی کہ کمیٹی میں کون کون سا آدمی ہوگا اور کمیٹی میں کس قسم کے لوگ ہوں گے، ان کی شکل صورت کیا ہوگی. اگر اس طرح کے فیصلے کرنے ہیں تو پھر یہ تو ڈیسیژن تو پھر انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن تو نہیں ہوگا. یہ تو ڈیسیژن دباؤ کے تحت کرانا چاہتے ہیں تو علیحدہ بات ہے. مذاکرات کرنے کی مرضی ان کی ہے اور وہ تیار بھی ہیں، اور وہ اس بات پہ یعنی پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہہ بھی دی ہم تیار ہیں. لیکن اب یہ کہنا کہ جی وہ فلانا آدمی شامل ہو اور فلانا آدمی شامل نہ ہو، میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے اور یہ جان بوجھ کے ایسی بات کی جا رہی ہے تاکہ مذاکرات ہونے سے پہلے ہی مذاکرات کے اوپر شک و شبہ پیدا ہو. ٹھیک ہے. اچھا افتخار صاحب، عمران خان کی تو ہسٹری رہی ہے، وہ کبھی بھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات میں دلچسپی نہیں لیتے، حالانکہ وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کی باتیں ضرور کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اب یہ سیاسی جماعتیں ایک ساتھ بیٹھی ہیں، اگر معاملات حل نہیں ہوتے تو کیا بات پھر سپریم کورٹ میں ہی آئے گی اور کیا سپریم کورٹ کی جانب سے توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے پھر؟ آرڈینری طور پہ جو سپریم کورٹ کو اپنے آپ کو ریفریم کرنا چاہیے فرام دی انٹرفیئرنس ان پالیسی میکنگ ڈومین میں. یہ پالیسی کا ڈیسیژن ہے کہ الیکشن کب ہونے ہیں اور اس کا فیصلہ آئین میں لکھا ہوا ہے اور طریقہ کار کا تعین بھی لکھا ہوا ہے. اب یہ ایک پٹیشن، ایک CCPO کی پٹیشن کو کس خوبصورت طریقے سے کنورٹ کیا گیا اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک طرف وہ آج انہوں نے کہا کہ آئین پر عمل درآمد کے ہم پابند ہیں. ویری گڈ، بہت خوب. لیکن چیئرمین سینٹ نہیں، حکومت خود مذاکرات کرے. ہاؤ کین دے مجھے تو یہ چھوٹی سی بات بہت پھنس گئی میرے ذہن میں کہ آئین پر عمل درآمد کے پابند ہیں، حالانکہ آئین پر عمل درآمد یہ نہیں کروا رہے. رائٹ،
کہ اگر 90 ڈیز کا مسئلہ ہے تو پھر خیبر پختونخوا کہاں ہے؟ اور اگر یہ 90 ڈیز کا مسئلہ اتنا اہم ہو گیا ہے تو جو نشستیں خالی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کی، کیا ان پہ 90 ڈیز کا اطلاق نہیں ہونا تھا؟ اگر نہیں ہوا تو کیا کتنے معاملات میں سو موٹو ایکشن لیا گیا اس کی طرف سے، سپریم کورٹ کی طرف سے؟ اب اپیلیں ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہیں، اس کو تو کچھ سنتا نہیں ہے، اور یہاں پہ 90 ڈیز کے معاملے میں سب کچھ اپنی مرضی کا کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ مذاکرات کرانے کا کانسیپٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں کس آرٹیکل کے تحت لکھا گیا؟ یہ جو شور مچایا جا رہا ہے نا کہ کھلواڑ ہو گیا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے آئین کے ساتھ، آئین کو دفن کر دیا گیا، آئین کو دفن کر کے اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی، یہ جو پبلک کو کے ذہنوں کو متاثر کرنے کے لیے یہ جو کھیل ہے، یہ ڈینجرس کھیل ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، اگر آپ کہتے ہیں سیاسی جماعتیں فیصلہ کریں تو سیاسی جماعتوں کو فیصلہ کرنے دیں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ سیاسی جماعت کہے کہ جی میں فلانا آدمی ہوگا اور فلانا آدمی نہیں ہوگا، اور سپریم کورٹ کہے ہاں یہ آدمی بالکل صحیح کہہ رہی ہے سیاسی جماعت، وہ آدمی نہیں ہوگا، اب دوسرے آدمی کو لے آئیں۔ وہ کون ہے؟ ان کو کیا پتا کہ حکومت کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ تو ایک خاص عرصے کے لیے یہاں پہ جج ہیں، کل وہ جج نہیں ہوں گے۔ حکومت جو کرنے والے لوگ جو ہیں، جو پالیٹکس اس ملک میں کر رہے ہیں، جو آئین کا تحفظ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہے یا ان لوگوں کو زیادہ پتہ ہے جو خود مکمل بھی نہیں ہے؟ 2 جج تو ان کے ہے نہیں۔ پارلیمنٹ کو یہ تانا دیتے ہیں کہ پارلیمنٹ مکمل نہیں، تو بھائی پارلیمنٹ تو مکمل نہیں اس پارٹی کی وجہ سے جس پارٹی کی درخواست آپ انٹرٹین کیے جا رہے ہیں۔ یہ تو ذمہ داری پی ڈی ایم کی تو نہیں تھی نا کہ وہ اس کو پارلیمنٹ کو مکمل رکھتی۔ خود لوگ پارلیمنٹ سے اٹھ کے گئے، ویڈیو ہے، آڈیو ہے، اسٹیٹمنٹس ہیں، دستخط شدہ کاغذات ہیں۔ اللہ جانے یہ کیا کھیل کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس سے بہت نقصان ہوگا۔ میں بار بار ایک لفظ کہتا ہوں، شاید اکثر کسی کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ دیکھیں سر، یہ ایک فیڈریشن ہے، آپ ایک بڑے صوبے کی بالادستی کو اس طریقے سے اگر قائم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ انفلوئنس کرے آئندہ قومی انتخابات کو بھی، تو اس کا جو رد عمل چھوٹے صوبوں میں ہوگا، چھوٹے صوبوں کی سیاسی قیادتیں کریں گی، اس کو کون مینج کرے گا، پھر اس کو کون ہینڈل کرے گا؟ یہ بظاہر کچھ نہیں لگتا، بظاہر لگتا ہے الیکشن کرائے جائیں گی پنجاب میں، کیونکہ 90 ڈیز کی وائلیشن ہو گئی ہے۔ پنجاب میں الیکشن کروائے جائیں، اگر یہاں کے الیکشن کروانے سے قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں وہ بالکل 100% متاثر ہوں گی۔ جب وہ متاثر ہوں گی تو چھوٹے صوبوں کا پھر یہ خدشہ ہوگا، ان کا یہ وامہ ہوگا، ان کی یہ موقف ہوگا کہ جناب یہ کھیل جو کی گئی یہ اس لیے کی گئی کہ چھوٹے صوبوں کے لوگ پارلیمنٹ میں زیادہ نہ آ سکیں، وہ اس لیے کہ ان کی تعداد کم ہے، ان کے پاس نشستیں کم ہیں، اور ایک صوبہ جس کی نشستیں زیادہ ہیں اس کو ایک خاص سائنٹیفک لیگل طریقے سے اس قابل وہاں پہ ایک پارٹی کو بنایا گیا کہ وہ پاکستان کے جو اقتدار ہے اس پہ قابض ہو۔ پھر یہ ڈیبیٹ جو ہوگی اس کا جواب کون دے گا؟ یہ اس کا جواب دینے، اور ابھی تو میں نے کل کہا ایک مسئلہ اور آنے والا ہے، وہ مسئلہ آنے والا ہے کہ جب اگست میں اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو پھر ایک درخواست جائے گی کہ جناب ہمارا ہونا چاہیے لیڈر آف دی اپوزیشن، کیونکہ اس وقت جو الیکشن ہونے ہیں اس کے لیے کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ بننا ہے اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا کنسلٹیشن ضروری، آئین تو یہی کہتا ہے۔ اب وہاں پہ بھی ایک نئی ڈیبیٹ کی جنم لے گی، اور اس ڈیبیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، مگر چاہتے کیا ہیں ساری کھیل میں۔ ٹھیک ہے، افتخار صاحب بہت شکریہ۔ سلیم بخاری صاحب، نوید چودھری صاحب، میاں طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔